السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں خالد میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل FK اکیڈمی۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے 10ویں کلاس میں پڑھائی جانے والی درخشاں نامی کتاب کا دوسرا سبق لے کر حاضر ہوا ہوں، جس سبق کا نام ہے سہیل عظیم آبادی۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر اس سبق سے متعلق ساری باتوں کو بہترین انداز میں سمجھایا جائے گا، اور یہ کوشش کی جائے گی کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی یا کسی اور نوٹس کو پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ تو اس سوال کا جواب ہے کہ ان کا اصل نام سید مجیب الرحمن تھا۔ ان کا اصل نام سید مجیب الرحمن تھا۔ ایسے ہی اگلا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کا تخلص کیا تھا؟ سہیل عظیم آبادی کا تخلص کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے، ان کا تخلص سہیل تھا۔ ان کا تخلص سہیل تھا، یعنی اصل نام ان کا سید مجیب الرحمن تھا اور ان کا تخلص سہیل تھا۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ تخلص کہتے ہیں شاعر کا وہ مختصر نام جو اشعار میں مستعمل ہو۔ شاعر کا وہ مختصر نام جو اشعار میں مستعمل ہو۔ اگلا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے کہ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی میں ہوئی۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی میں ہوئی۔ اگلا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے کہ ان کی پیدائش پٹنہ شہر میں ہوئی۔ ان کی پیدائش پٹنہ شہر میں ہوئی۔ اگلا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کی کتنی عمر تھی جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا؟ سہیل عظیم آبادی کی عمر کتنی تھی جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ جب وہ 1 سال کے تھے تبھی ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ 1 سال کے تھے تبھی ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اگلا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کا دادیحال کہاں تھا؟ سہیل عظیم آبادی کا دادیحال کہاں تھا؟ تو جواب ہے، ان کا دادیحال شاہ پور بھدول تھا۔ ان کا دادیحال شاہ پور بھدول تھا۔ ایسے ہی اگلا سوال ہے کہ سہیل عظیم آبادی کی پرورش کہاں ہوئی؟ سہیل عظیم آبادی کی پرورش کہاں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے کہ ان کی پرورش ان کے نانیہال میں ہوئی۔ ان کی پرورش ان کے نانیہال میں ہوئی۔ اگلا سوال ہے کہ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ یعنی تعلیم کا دور انہوں نے کہاں سے شروع کیا؟ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کہاں سے ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے کہ ان کی ابتدائی تعلیم ان کے نانیہال میں ایک معلم کی سرپرستی میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم نانیہال میں ایک معلم کی سرپرستی میں ہوئی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، انہوں نے ذریعہ معاش کے لیے کون سی ملازمت کو اختیار کیا؟ انہوں نے ذریعہ معاش کے لیے کون سی ملازمت کو اختیار کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ انہوں نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت کو اختیار کیا۔ انہوں نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت کو اختیار کیا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ سہیل عظیم آبادی نے ملازمت کے لیے کن کن شہروں میں مقیم رہے؟ سہیل عظیم آبادی ملازمت کے لیے کن کن شہروں میں مقیم رہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ پہلے دہلی، پھر شری نگر کشمیر اور اخیر میں پٹنہ واپس آ گئے۔ پہلے دہلی، پھر شری نگر کشمیر اور پھر اخیر میں پٹنہ واپس آ گئے۔ پھر اگلا سوال ہے کہ سہیل عظیم آبادی نے کس اخبار کا اجرا کیا؟ سہیل عظیم آبادی نے کس اخبار کا اجرا کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ انہوں نے ایک روزنامہ اخبار ساتھی کا اجرا کیا۔ انہوں نے ایک روزنامہ اخبار ساتھی کا اجرا کیا۔
اس کے بعد اگلا سوال آتا ہے کہ سہیل عظیم آبادی نے اردو کی ترقی کے لیے 5-7 برسوں تک کہاں مقیم رہے؟ سہیل عظیم آبادی نے اردو کی ترقی کے لیے 5-7 برسوں تک کہاں مقیم رہے؟ تو اس کا جواب ہے چھوٹا ناگپور کے علاقے میں مقیم تھے، چھوٹا ناگپور کے علاقے میں مقیم تھے۔ اگلا سوال ہے سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کا موضوع کیا تھا؟ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کا موضوع کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کمزور اور پسماندہ طبقے کا استحصال، کمزور اور پسماندہ طبقے کا استحصال ان کا اصل موضوع تھا۔ اگلا سوال آتا ہے سہیل عظیم آبادی کے 3 افسانوی مجموعے کیا کیا ہے؟ سہیل عظیم آبادی کے 3 افسانوی مجموعے کیا کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے 1 نمبر پہ 4 چہرے، دوسرے نمبر پہ الاؤ اور تیسرے نمبر پہ آدمی کے روپ ہے۔ نمبر 1 4 چہرے، نمبر 2 الاؤ اور نمبر 3 آدمی کے روپ، یہ تینوں افسانوی مجموعے ہیں۔ اس کے بعد کا سوال ہے کہ ان مجموعوں کے شائع ہونے کا وقت کیا ہے؟ ان مجموعوں کے شائع ہونے کا وقت کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے الاؤ 1942 میں، 4 چہرے اور آدمی کے روپ 1977 میں شائع ہوئے۔ الاؤ 1942 میں اور 4 چہرے اور آدمی کے روپ یہ 1977 میں شائع ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کے ناول کا نام کیا ہے؟ سہیل عظیم آبادی کے ناول کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ان کے ناول کا نام بے جڑ کے پودے ہیں، ان کے ناول کا نام بے جڑ کے پودے ہیں۔ اس کے بعد کا سوال ہے کہ یہ ناول کب شائع ہوا؟ یہ ناول کب شائع ہوا؟ تو اس کا جواب ہے یہ ناول 1972 میں شائع ہوا، یہ ناول 1972 میں شائع ہوا۔ اگلا سوال ہے کہ ان کے افسانوں کی تعداد کتنی تھی؟ ان کے افسانوں کی تعداد کتنی تھی؟ تو اس کا جواب ہے کہ ان کے افسانوں کی تعداد 125 تھی، ان کے افسانوں کی تعداد 125 تھی۔ اور آخری سوال ہے کہ سہیل عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ سہیل عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ اس کا جواب ہے کہ ان کا انتقال 1980 عیسوی میں ہوا، ان کا انتقال 1980 عیسوی میں ہوا۔ یاد رکھیے گا ان کی پیدائش کب ہوئی؟ تو یاد رکھنا ہے ان کی پیدائش 1911، انتقال 1980 میں ہوا۔ تو ناظرین یہ تھا دوسرا سبق سہیل عظیم آبادی کی شکل میں، جس کو آپ نے سنا، سمجھا اور امید ہے کہ یاد بھی کیا ہوگا۔ اور آپ سے میری آخری درخواست یہی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور اس طرح کی خوبصورت ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو برائے کرم سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔